Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 14. And the title of the lecture number 14 is IMC Partners and Industry Organization. Before we start our lecture, first, as usual, we will go into the detail what we are covering today. So the first question that we will address today is, who are the IMC partners? So we will go into the detail who are the partner of integrated marketing communication. Second, how is the agency world organized? Again, we want to know how the different agencies, not only the advertising agencies, but other agencies that come under the category of integrated marketing communications, how they work, how they run their operations. So we will go into the detail of their operations. How do media partners fit in? Again, we will start a discussion where we see how the different partners of integrated marketing communication, they work together, how they interact with each other, what are their roles. Next is, behind the message is the company client. So we also see from the company point of view, how does the agency client relationship work. So these are the chapter questions that we will address. And before going on to the next slide, I just want to share what actually we are covering in today's lecture. Actually, we already covered the basic information relating to the advertising, integrated marketing communication. Now we are going into the details where I will quote so many examples. I will show you a couple of advertisement. We will take some example and we will create a link between our knowledge and those example. یعنی ہم آج کے لیکچر میں کیا پڑھ رہے ہیں، میں ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پہلے ہی سے ہمیں معلوم ہے کہ ایڈورٹائزنگ کیا ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کیا ہے، ہم اس کو کور کر چکے ہیں. اب ہم جو ہے اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جیسے آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس میں یہ ہے کہ جو انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہے اس میں پارٹنرز کون کون سے ہیں، کن لوگوں کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ وی ہیو اے ڈسکشن کہ جہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو پارٹنر ہیں ان کا اپنا اپنا رول کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس بیسک انفارمیشن یہ ہے تو میں کہ آج کوشش کروں گا کہ ہم ایک سٹیپ آگے جائیں. ایک سٹیپ آگے جانے سے مراد یہ ہے کہ بجائے سے کہ صرف آپ کو ٹیکسٹ اس کے بجائے یہ کہ کیا نام ہے آپ کو کچھ ویڈیوز دکھائی جائیں، ٹھیک ہے، اسپیشلی کچھ ایڈورٹائزمنٹ جس کی بھی ہم بات کریں ان کے ہم آپ کو ایڈ دکھائیں. پھر یہ ہے کہ ڈفرینٹ سینیریوز آپ کے سامنے آئیں گے جہاں پر آپ کیا نام ہے یعنی کہ وہ ساری چیزیں جو آپ نے پڑھی ہیں ان کو آپ دیکھیں گے اور میں آپ کو ایگزامپلز دوں گا کہ ہاؤ دا کمپنیز یوز دیز اسٹریٹجیز. تو وہ ہے، اور اسی قسم کی یعنی کہ ساری ڈسکشن ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں آگے کیا ہے. سب سے پہلے I just want to share again the chapter perspective changing world. جو ہمارا جو چیپٹر کا جو مین جو ہے آبجیکٹیو جو ہے اس کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایڈورٹائزنگ جو ورلڈ ہے اس میں چینج آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آج کی جو ایڈورٹائزنگ یا انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہے وہ نہیں ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تھی، اگرچہ آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن وی ہیو اے ڈسکشن جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جی پہلے کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہے. تو میں اس کا آپ کو چھوٹا سا ایک اوور ویو دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ باقی جب ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کو وہ ساری چیزیں واقعی ہی یعنی کہ معلوم بھی ہوں گی، آپ کو ویژولائز بھی کروایا جائے گا کہ اوور دا ایئرز جو سے کیسے چینج ہوئے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جو اولڈ ورلڈ ہے اس میں مارکیٹنگ کمیونیکیشنز ڈومینیٹڈ بائی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز. پہلے کیا تھا کہ جتنی بھی آپ کی مارکیٹنگ کمیونیکیشن تھی
یہ ساری جو سی تھرو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہی ہوتی تھی. آپ نے کوئی بھی کیا نام ہے کمپین چلانی ہے, آپ نے اپنی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے, ٹھیک ہے, سمپل رول یہ تھا کہ آپ کوئی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی لے لیں, ایک لے لیں یا ایک سے زیادہ لے لیں, اور وہی آپ کو ساری فیسلٹیز, وہی آپ کو سارے یعنی کہ آپ کے جو بھی ہے ریکوائرمنٹ اس کو نا وہ پورا کرتی تھی. اب اس میں کیا تھا یعنی کہ ایڈ ڈیزائن کرنا, اس کو پراپرلی میڈیا میں پلیس کرنا, ٹھیک ہے, اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی پروموشن ہے, ایون پرنٹنگ ہے, وہ ساری کی سارا جو کام ہوتا تھا وہ سارا ایک ہی سنگل ایڈورٹائزنگ ایجنسی کرتی تھی. اچھا, اس کی بھی ایک ریزن تھی کہ وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی اس وقت کیوں یہ کام کر لیتی تھی اور اب یہ کیوں نہیں ہو پاتا. پہلی بات تو یہ کہ اتنا اس زمانے میں اسپیشلائزیشن کا وہ نہیں تھا کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی جو اسی کو ہی ایک اسپیشلائز ایجنسی سمجھا جاتا تھا, اور مزید جو اسپیشلائز ایجنسیز جو بھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ میڈیا میں بھی اتنا کمپٹیشن نہیں تھا. اب یہ ہے کہ میڈیا سلیکشن اٹ سیلف جو ہے ایک بہت یعنی کہ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, اور یو نیڈ اے لاٹ آف کنسیڈریشن وائل یو آر چوزنگ اے پراپر میڈیا. ایک تو یہ نا کہ جی بس دے دیں ایڈ, ایک ہوتا ہے کہ اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کو دیکھ کر میڈیا کی سلیکشن کرنا. اچھا, اب یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جی بہت ٹف ہو گیا, مشکل ہو گیا, کیسے ہو گیا. ایون چلیں ہم باہر کی بات نہیں کرتے, ایون پاکستان میں دیکھیں, میں نے پہلے بھی یعنی ڈسکس کیا تھا کہ پہلے پاکستان میں ایک زمانے میں ایک ہی آپ کا ٹی وی چینل ہوتا تھا, لائک پاکستان ٹیلی ویژن, یا اس کے بعد یا نام کچھ عرصے کے بعد ہمارے پاس ایک اور ہے STN شالیمار ٹیلی ویژن نیٹ ورک. لیکن اگر آج آپ کمپیئر کریں تو آج تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کتنے چینلز ہیں. میں جتنے بھی چینلز دیکھ رہا ہوں تو پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے چینل جو سے جو اویلیبل ہیں وہ کیا نام ہے ان تک میری ایکسیس نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ پہلے جو سا تھا آپ کا جتنا بھی تھا وہ جیسے PTV وہ کوئی کیبلز پہ نہیں آتا تھا. اب کیا ہے, آپ کے کیبلز کے چینلز الگ آ گئے ہیں, آپ کے سیٹلائٹ چینلز الگ آ گئے ہیں, آپ کے جو ٹریڈیشنل چینلز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو ایک یہ بھی ویریشن ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چینل میں دیکھ رہا ہوں تو وہ کیا نام ہے تھرو آؤٹ پورے پاکستان میں اویلیبل ہے. اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کیبل چینل ہے, اور وہ جسٹ بیکاز آئی ہیو اے کیبل کنیکشن فرام اے پرٹیکولر کمپنی اینڈ دے آر رننگ دیٹ چینل. سو اس طرح بہت ساری چینجز آئی ہیں. اگر پرنٹ میڈیا میں چلے جائیں کتنے نیوز پیپر ہیں اور کتنے اب ڈے بائی ڈے ایڈ ہو رہے ہیں. اگر آپ نیوز پیپر ہی کی آگے کیٹیگری جو سی آپ کی میگزین ہے اس میں چلے جائیں, کتنے پاکستان میں میگزین پرنٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور اس میں بھی اگر آپ آگے چلے جائیں کتنی اسپیشلٹی آ گئی ہے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ, یوتھ کے لیے, فیشنز کے لیے, فوڈز کے لیے, سپورٹس کے لیے. تو یہ ساری تو آپ کی جاب بھی, اگر پہلے آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ ینگ پیپل تھی تو میگزین بھی ینگ لوگوں کے لیے شاید 1 یا 2 ہوتے تھے. اب ینگ لوگوں کی سے صرف یہی نہیں ہے, پھر ینگ کے بعد یہ ہے کہ ان کا لائف سٹائل کیا ہے, پھر آپ اس پہ دیکھ کر اس حساب سے آپ کو اپنا سارا جو ہے میڈیا سلیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال یعنی کہ بڑی یعنی کہ ہم آج اسی پہ ہی ڈسکشن کریں گے. لیکن یہاں پر اولڈ ورلڈ میں آپ کو ایک صرف یہ بتانا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز ڈومینیٹڈ بائی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز تو اس سے کیا مراد ہے. اس کے مقابلے میں جب ہم نیو ورلڈ کی بات کرتے ہیں, اب نیو ورلڈ میں کیا ہے, مور یوز آف ادر مارکیٹنگ کمیونیکیشنز فنکشنز. اب یہ ہے کہ کمپنیز آر ناٹ اونلی لمیٹڈ ٹو دا ایڈورٹائزنگ ایجنسیز, وہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو سے نا ادر مارکیٹنگ کمیونیکیشنز فنکشنز یوز کر رہی ہیں, اور وہ ہم نے سارے کور کیے تھے. یہ ادر مارکیٹنگ کمیونیکیشن فنکشنز میں کیا ہے کہ آپ کی ڈائریکٹ مارکیٹنگ بھی آ سکتی ہے, آپ کی ایونٹ بھی آ سکتے ہیں, آپ کی پبلسٹی بھی آ سکتی ہے, آپ کی انٹرنیٹ بیس بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ یعنی کہ آپ کی پروموشنز بھی ہیں. تو یہ ہے کہ اب جو سے صرف یہی نہیں ہے کہ جی کیا نام میں ٹی وی پہ ایڈ دے دیں, اخبار میں ایڈ دے دیں اور اٹس انف.
You are able to establish a market, you are able to communicate your message, you are able to introduce your brand. نہیں, اب ایسی بات نہیں ہے. تو اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ اولڈ ورلڈ کیا تھی, نیو ورلڈ کیا ہے, اور یہ جو آج ابھی ہم اگر ڈسکشن کریں گے تو پھر ہم اس میں مزید ہم ڈیٹیل میں جائیں گے کہ نیو ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے. اچھا, پھر اولڈ ورلڈ میں کیا تھا؟ فوکس آن میس میڈیا. آپ کا جتنا بھی فوکس تھا, جیسے کہ لوگ نا پریفر کرتے تھے کہ پی ٹی وی پہ ایڈ ریلیز کریں. اب ریزن کیا تھی؟ پی ٹی وی جو ہے تھرو آؤٹ پورے پاکستان جو ہے اس کی کوریج ہوتی تھی, اس کے ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, اس کے کروڑوں ویورز ہوتے تھے. اس لیے یہ ہوتا تھا کہ جی کیونکہ اتنی اس کی ویورشپ ہے, اس لیے سب سے اچھا میڈیا وہی ہے کہ آپ کا جو میسیج ہے ایک دم کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. اچھا, یہ بھی ایک اگین جو ہے نا اولڈ کانسیپٹ تھا. وہی بات جو ہم نے پہلے بھی ڈیورنگ دا ڈسکشن ڈسکس کی تھی کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کا میسیج کتنے لوگوں تک پہنچ رہا ہے, اس سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے فرام مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کا جو میسیج ہے کتنے رائٹ لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہے. اور رائٹ لوگوں کی ہماری مارکیٹنگ میں کیا ڈیفینیشن ہے کہ جو آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے, وہ لوگ جو آپ کی پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں یا آپ کی پروڈکٹ ان کی جو وانٹس اور نیڈز ہیں ان کو فلفل کر سکتی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ کیا نام ہے کروڑوں لوگوں تک اپنا میسیج پہنچا رہے ہیں اور ان میں سے کیا نام ہے 50% جو ان سے آپ کا ٹارگیٹ مارکیٹ نہیں ہے اور آپ ان پہ بھی اپنے مارکیٹنگ بجٹس, اپنی انرجیز, اپنے ریسورسز یوز کر رہے ہیں, اس سے زیادہ اچھی بات یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ کو ڈیفائن کریں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسی ہی کے لیے کسٹمائز کمیونیکیشن چینل یوز کریں. اچھا, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے ریسورسز, انرجیز اور وہ آپ کے جو بجٹ جو سے ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا میسیج جو ہے وہ انہی لوگوں تک پہنچے گا جن تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ جی فوکس آن ماس میڈیا تھا. تو اب جو نیو ورلڈ میں کیا ہے؟ ولنگنیس ٹو کنسیڈر ادر میڈیا ٹو ریچ کنزیومرس. اب یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے اپنے ٹارگیٹ مارکیٹ کے پاس پہنچنا ہے, آپ نے اپنے یعنی کہ جو اپروپریٹ مور ریلیونٹ آپ کے جو پوٹینشیل کسٹمرز ہیں یا کنزیومرز ہیں آپ نے ان کو ٹارگیٹ کرنا ہے. تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کیا نام ہے ادر میڈیاز پر جائیں گے تاکہ آپ کوئی کسٹمائز قسم کی کمپین یا میسیج کمیونیکیٹ کر سکیں. سو یہ بیسیکلی یعنی کہ بہت یعنی کہ چھوٹی سی ایک ڈسکشن تھی, صرف آپ کو یعنی کہ یہاں اس اسٹیج تک یہ بتانا تھا کہ ایڈورٹائزنگ جو ورلڈ ہے یہ کمیونیکیشن جو سے آپ کی جو سی ہے وہ اب چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور چینج ہو رہی ہے اس کی یعنی کہ میں نے کچھ فیکٹرز بتائے ہیں, باقی یہ ہے کہ ابھی ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے. لیکن بیفور ڈسکسنگ سم تھنگ آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر ود یو اے کیس, اوپننگ کیس ہم اس کو کہتے ہیں کہ فیلپس گروپ. تو میں آپ کو کیا نام ہے پہلے ساری اس کی کیا نام ہے بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ جی یہ فیلپس گروپ کیا ہے, پھر وی ہیو اے ڈسکشن اباؤٹ دس. تو آپ پہلے یہ نہیں سمجھ لیں کہ جی فیلپس گروپ کیا آتا. فیلپس گروپ جو ہے یہ ایکچولی اس کے جو آنر تو ان کا نام جو فیلپس, اس نے اپنے نام پر یہ گروپ قائم کیا. اور یہ جو گروپ کیا تھا یہ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن سلوشنز پرووائڈ کرتا تھا. اچھا, جو اس کے آنر تھے مسٹر جو فیلپس جونس ہے وہ بیسیکلی دس گروپ از بیسڈ ان کیلیفورنیا یو ایس اے. اور وہ جو صاحب جون سے تھے جو اس گروپ کے مالک تھے, آنر تھے, وہ اس کے علاوہ یعنی کہ شوقیہ جون سا ایک میوزیکل بینڈ کا بھی حصہ تھے. تو انہوں نے جب کیا نام ہے اپنی یہ کمپنی اسٹیبلش کی تو انہوں نے کیا کیا کہ اس میں بہت ساری جو سی چیزیں تھیں وہ انہوں نے انوویٹیو کی فرام کنزیومر پوائنٹ فرام کمیونیکیشن پوائنٹ آف ویو. اور اس میں بھی یہ ہے کہ کمیونیکیشن سے مراد یہ ہے کہ ہی جسٹ وانٹ ٹو ٹیک اے ویری گڈ ایکوریٹ فیڈ بیک, not from their
consumer or their business partners, but as well as from their own employee. اچھا اب آپ نے جب کیا نام ہے کوئی بھی فیڈ بیک لینی ہو, اپنے لوگوں کا اوپینین لینا ہو, تو اس میں جو سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو ایک ایشورنس دیتے ہیں, ایک کانفیڈنس دیتے ہیں کہ جی کیا نام ہے وہ اوپنلی بات کر سکیں, وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں, ان کے جو بھی کرٹیسزم ہے یا ان کی جو بھی کنسرن ہے, کمپلین ہے, وہ ساری جو سی ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جیسے کہ بھی آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہا ہے, انہوں نے اپنے ہی جو ان کا جو آفس تھا اس کے فرسٹ فلور کے اوپر ایک 30 فیٹ لمبی جو سی ہے ایک وال کریٹ کی. جیسے یہ ایک وال آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ وال کریٹ کی. اب اس 30 فیٹ لمبی وال پہ کیا تھا کہ جی آپ اپنا کوئی بھی کمنٹس دے سکتے ہیں, آپ اپنا کوئی بھی یعنی کہ کوئی آپ نے کام کیا ہوا کریٹو وہ لا کے اس پہ پن اپ کر دیں, یا آپ کے کیا نام ہے کلائنٹ نے کوئی آبجیکشن کی ہوئی ہے, کوئی کرٹیسزم کی ہے, کوئی اپریسیشن ہے, کوئی سجیشن ہے, آپ اس کو وہاں پہ لگا دیں. یا آپ کو کسی چیز پہ اپنے کولیگ سے کوئی اوپینین چاہیے, آپ اپنے کولیگ سے کسی بات پر اوپینین لینا چاہتے ہیں, ان کی رائے لینا چاہتے ہیں, آپ وہ وہاں پر پلیس کر دیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا نام ہے ہر بندے کو اجازت تھی کہ وہ اس وال کے اوپر جو مرضی پیسٹ کر دے, جو مرضی لکھ دے. اچھا ایک تو یہ اجازت تھی. دوسری طرف یہ تھا کہ ہر امپلائی جو سا تھا وہ کم از کم دن میں یعنی کہ 2 دفعہ تو اس وال کے سامنے سے گزرتا تھا, انکلوڈنگ ان کے جو آنر تھے مسٹر فیلپس. تو مسٹر فیلپس میں سارے لوگ وہاں سے گزرتے تھے, اور اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے جو سا وہاں پہ ایک بہت انکریجنگ سی انوائرمنٹ تھی جہاں پر ہر بندہ جو سا تھا وہ اس کے اوپر اپنے کمنٹس دیتا تھا. اگر آپ کو کسی کی کوئی بات اچھی لگی ہے تو آپ اس کے اوپر دے دیں, کسی نے کوئی سجیشن مانگی ہوئی ہے اور آپ کی ہے تو آپ یعنی کہ آپ کے پاس پوری آزادی تھی کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں, آپ کسی کی بات سے ایگری کریں, ڈس ایگری کریں. اگر آپ کے پاس اچھا سلوشن ہے وہ اس کو پرپوز کر دیں, ٹھیک ہے, نہیں ہے اور آپ اس کے کیا نام ہے اس کے جو سلوشن اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں پر کسی بھی صورت میں بائی رائٹنگ, بائی پلیسنگ اے سائن, سمبل, لوگو, واٹ ایور بھی, تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا اس سے بھی زیادہ یعنی جو ہے میں بات یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسٹر فیلپس جو سے تھے وہ ایک میوزیکل بینڈ کے ممبر تھے. اب جب انہوں نے یہ جو کام شروع کیا تو اس کی جو دیکھیں کوئی بھی جب ہم کام کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتی ہیں. یہ جو ہم سارے جو سامنے چیزیں آتی ہیں نا یہ بیسیکلی ریفلیکشن ہوتی ہے ہمارے ایکسپیرینسز کی. میں نے ایک ایکسپیرینس کیا, اس کے بعد جب میں کوئی کام کروں گا تو اس میں وہ میرے ایکسپیرینسز کی ریفلیکشن آئے گی, جو بھی ہے میری ایکسپیرینسز. تو اس نے کیونکہ جب وہ پارٹ آف دا میوزیکل بینڈ کا وہ ممبر تھا تو اس کو کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر ایک اچھی بات سیکھی. اچھی بات اس نے کیا سیکھی, اس نے کہا کہ جب ہم لائیو پرفارمنس کرتے تھے تو جب تک کیا نام ہے ہم اچھا پرفارم کر رہے ہوتے تھے تو لوگ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہمارا میوزک انجوائے کر رہے ہوتے تھے. کہتے کبھی اگر ہم کیا نام ہے کوئی میوزک پلے کرتے تھے اور وہ جو ہمارے جو آڈینس جو ان کو پسند نہیں آتا تھا تو کہتا ہے کہ نا وہ اٹھ کر جانا شروع کر دیتے تھے. کہتا تو جب ہم وہاں پر ایز اے گروپ یعنی کہ میوزیکل بینڈ گروپ کہتا ہم لوگ جب سٹیج پہ ہوتے تھے تو ہمیں سب کچھ صاف نظر آ رہا ہوتا تھا. کہتا کہ ہم کیا کرتے تھے کہ جب وہ لوگ اٹھ کے جا رہے ہوتے تھے تو ہم لوگ فوراً سمجھ جاتے تھے کہ جی ان کو ہمارا میوزک پسند نہیں آیا, یہ جو ابھی ہم نے پلے کرنا شروع کیا. تو کہتا ہم ایک دم اس کو یعنی کہ سٹاپ کر کے کوئی اور پاپولر ٹیون یا میوزک کہتا پلے کرنا شروع کر دیتے تھے. کہتا اس سے کیا ہوا کہ جی جب وہ جو لوگ جا رہے ہوتے تھے جب ایک دم ہم کوئی میوزک چینج کرتے تھے اور کسی پاپولر یعنی کہ ٹیون پہ یا میوزک پہ سوئچ اوور کر دیتے تھے تو کہتا ہے کہ وہی لوگ جو اٹھ کے جا رہے ہوتے تھے ایک دم واپس آنا شروع ہو جاتے تھے اور آ کے دوبارہ بیٹھ جاتے تھے. اچھی بات ہے, لیکن اس نے اس سے کیا سبق سیکھا؟ وہ کہتا ہے کہ اس سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ I learn a lesson کہ ہاؤ مچ دی فیڈ بیک از امپورٹنٹ. کہ فیڈ بیک ہے نا کہ لوگ جا رہے ہیں دیٹ مینس کہ دے آر ناٹ ہیپی. اب آپ کا کام ہے کہ جی پیپل آر ناٹ ہیپی, ہاؤ یو میک دیم ہیپی,
how you can satisfy them, it's up to you. تو وہ کہہ رہا تھا کہ اب ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ جی ان کو ظاہری بات ہے وہ تو میوزیکل گروپ تھا, ان کا تو کام ہی یہ تھا کہ جی اچھی اچھی ٹیونس بجانا, ٹو انٹرٹین دیئر آڈینس. وہ کوئی جان بوجھ کے تو کوئی ایسی ٹیون نہیں بجاتے تھے کہ جس سے لوگ اٹھ کے چلے جائیں. تو وہ کہتا تھا کہ لیکن اب لوگوں کو جب نہیں پسند آیا تو کہتا پھر یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دم چینج کرتے تھے. اور کہتا یہ کیوں کرتے تھے, کہتا یہ بیسڈ آن فیڈ بیک. تو اس کا یہ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا, جب میں نے اپنا فیلپس گروپ جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے وہی چیز کہ جی جو فیڈ بیک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کہتا اس کے لیے اس نے یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں, ایک یہ ایکٹیویٹیز ہے کہ اس نے ایک وال کریٹ کی اپنے آفس کے اندر, 30 فیٹ لانگ وال کریٹ کی, جہاں پہ اس نے لوگوں کو انکریج کیا کہ جی وہ سجیشن دیں, کمنٹس دیں. دوسری طرف اس نے لوگوں کو کہا کہ جی آپ اپنے ہر بندہ جو ان سے اپنی رائے کا اظہار کریں, سپورٹ کریں, ڈسکریج کریں, انکریج کریں, ان سب کے پاس ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ساروں کو بڑی ایک یعنی کہ فرینک اوپینین, ایک بڑا اچھی سی کیا نام ہے فیڈ بیک مل جاتی ہے. اور نیچرلی اگر آپ کی فیڈ بیک اچھی ہو تو وہ آپ کے کام کو مزید بہتر کرتی ہے. تو یہی چیز جو ہے یہ ابھی میں آپ کو, کیونکہ یہ تو اسٹیٹک پکچر ہے, تو میں آپ کے ساتھ کیا نام ہے ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں جس میں یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی. اور آپ نے صرف یہی نہیں کہ لوگ آتے تھے کرتے تھے, بلکہ اس نے یہاں پر کیا نام ہے 2 اور ایکٹیویٹیز بھی جنریٹ کی ہوئی تھی. ایک وہ کہتا تھا کیا نام ہے وال بینگرز, یعنی کہ اسی جو یہ جو وال ہے اس کے اس طرف, ابھی آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئیں گے کہ یہاں پر یعنی ویک میں یہاں پر ٹی ارینج کی جاتی تھی, یعنی شام یعنی کہ 3 بجے, اور وہاں پر بیٹھ کر امپلائیز جو ہے سٹاف جو ہے وہ ٹی یعنی کہ انجوائے کرتا تھا. اور ساتھ ہی جو وال کے اوپر جتنے لگے ہوئے تھے ان کو ریویو کیا جاتا تھا, ان کے کمنٹس پڑھے جاتے تھے. یہ ایک تو یہ ہوتا نا کہ جی وال پہ لگا دیا, کسی نے کمنٹس دے دیا, کس نے دیکھا کس نے نہیں دیکھا, اس کا کیا فائدہ. تو اس نے پورا ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہوا تھا. تو ابھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو جہاں پر آپ کو وال نظر آئے گی جس پہ لوگ کمنٹس دے رہے ہیں اور ڈفرینٹ یعنی کہ وہ ہے. دوسری طرف آپ ایک اور چیز بھی اس کے دیکھیے گا رائٹ سائڈ پر, کہ وہاں پر پراپر ٹیبلز لگی ہوئی ہیں اور لوگ وہاں بیٹھے چائے بھی انجوائے کر رہے ہیں, اپنا یعنی کہ ٹی ٹائم بھی انجوائے کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی جو ہے وہ وال پہ لگے ہوئے کمنٹس کو ریویو بھی کر رہے ہیں یا اس پہ مزید وہ یعنی کہ فیڈ بیک دے رہے ہیں. تو آئیں میں آپ کو پہلے ویڈیو دکھاتا ہوں. ابھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ وہی چیزیں جو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں وہی وال تھی, اور وہی اس کے امپلائیز جو ہیں دوسری سائڈ بیٹھے ہوئے اسی کمنٹس دے رہے تھے. اب جو ہے نیکسٹ میں آپ کے ساتھ ایک ڈسکشن شروع کرنا چاہ رہا ہوں اسی کے سے ریلیٹڈ, فیلپس گروپ سے ریلیٹڈ, کہ فیلپس گروپس کے جو چیلنج کیا تھے. دیکھیں فیلپس گروپ کا جو فرسٹ چیلنج تھا کہ گیٹ فیڈ بیک فار دی ایجنسیز ورک. یہ جو ساری وال کریٹ کرنے کا, یہ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کا صرف ایک مقصد تھا کہ آپ کو بہت ریئلسٹک کوئکلی فیڈ بیک مل سکے, ٹھیک ہے. اور نیچرلی آپ وہاں پہ وال پہ موسٹلی کیا پلیس کر رہے تھے, اپنا ہی ایجنسی کا ورک. تو اس پہ آپ کو بہت زیادہ یہاں پہ کرٹیسزم کہہ لیں یا کیا نام ہے فیڈ بیک کہہ لیں یا سجیشن کہہ لیں یا ریویوز, جو مرضی کہہ لیں, لیکن آپ کو کیا نام ہے فیڈ بیک. اور پہلے اس کا یہ تھا کہ گیٹ فیڈ بیک فار دی ایجنسیز ورک, یہ اس کا چیلنج تھا. اور اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے دی وال آف آئیڈیاز, وہ جو وال تھی اس نے اس کا نام دیا دی وال آف آئیڈیاز. اور اس میں اس کے علاوہ ایک تو یہ کہ اس نے یہ کریٹ کیا, اس کے علاوہ اس نے کیا کیا, اس نے سرویز آف کلائنٹس, سپلائرز اینڈ امپلائیز ریگولر بیسس پہ. یہ نہیں ہے کہ جی کیا نام ہے سروے ہو گیا اب دوبارہ کب ہوگا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, یا ہوا تو اس کے کیا رزلٹ ہے کچھ نہیں. اس نے ریگولر بیسس پر اس نے سرویز آف کلائنٹس, سپلائرز اینڈ امپلائیز. اب اگر آپ دیکھا جائیں یہی وہ امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی کمپنی کے یعنی کہ پروگریس میں, ڈیولپمنٹ میں, اس کی کامیابی میں اس کے پارٹنر ہوتے ہیں. تو وہ ان ساروں سے سروے کنڈکٹ کراتا تھا تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہ وہ اس کی کمپنی کی پروڈکٹ, سروسز یا امپلائیز کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں اور ہاؤ ہی کین امپروو دی ورکنگ آف ہز آرگنائزیشن. اچھا, اس کے علاوہ اس نے کیا نام ہے 2 اور چیزیں انٹروڈیوس کروائیں. ایک کا نام اس نے رکھا وال بینگرز
اور دوسرے کا نام رکھا برین بینگرز بالز. اب وال بینگرز کیا آتے ہیں کہ وہ جو آپ کی کیا نام ہے ڈیلی بیسس پہ یا ٹوائس اور تھرائس ویک آپ کی جو ہے وہ ٹی آپ کے لیے اکٹھے ہوتے تھے وال کے بالکل سامنے. اس نے ان کو کہا کہ جی دیز آر دا وال بینگرز کے یہ وال کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بینگ ہوتا ہے جیسے بہت زوردار کوئی آواز آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بینگ. تو انہوں نے اس کا نام دیتے وال بینگرز کی. ظاہری بات ہے وہ اپنے کمنٹس دیتے تھے اور والز پہ جو چیزیں پلیس ہوتی تھیں اس سے ریلیٹڈ. تو وال بینگرز. پھر اس نے ایک اور برین بینگرز کا کانسیپٹ ڈیولپ کیا. اب برین بینگرز بیسیکلی کیا ہے کہ برین بینگرز آر دا برین اسٹارمنگ سیشنز. اب برین اسٹارمنگ سیشنز کیا ہوتے ہیں؟ برین اسٹارمنگ سیشنز جو ہوتے ہیں کہ اس میں یعنی کہ جو بھی یعنی کہ کنسرن لوگ ہوتے ہیں گروپ آف پیپل جو ان سے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ یعنی کہ وداؤٹ یعنی کہ اینی یعنی کہ انٹینشن وہ اپنے نا سجیشنز کمنٹس وہ ایک دم کوئکلی دینا شروع کر دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ سپوز دس از دا ایشو دس از دا پرابلم ہاؤ وی کین ٹیکل. ایک کوئی بات کرتا ہے دوسرا کوئی بات کرتا ہے تو پھر اس سے ایک آپ لنک ڈیولپ کرتے ہیں. وہیں سے آپ کو بہت سارے کلیوز ملتے ہیں. تو ایک بندہ جو ہے وہ ساری سجیشنز کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جو کمنٹس آ رہے ہیں اور اس میں جو ہے لوگ فریلی جو آتا ہے یعنی کہ وداؤٹ یعنی کہ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیل اور پھر بعد میں اس پہ برین اسٹارمنگ ہوتا ہے کہ جی یہ جو بات ہوئی ہے تو اس کا کیا ہے. تو اس طرح بہت ساری انفارمیشن جب وہ ایکسپرٹ یا کیا نام ایکسپیرینس لوگ یا گروپ آف پیپل جو ہے وہ کس چیز پہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور وہ بڑا اوپنلی اپنے کیا نام ہے رائے کا اظہار کر رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہے. اس نے بھی کیا کیا جی وال اپنی جگہ وال بینگرز اپنی جگہ. اس نے ویکلی جو ہے اس نے کہا تھا کہ ایوری تھرسڈے کہ وین ایور اینی ڈپارٹمنٹ اور اینی امپلائی who want to take opinion of others یعنی کہ کوئی برین اسٹارمنگ سیشن کنڈکٹ کروانا چاہتا ہے تو ایوری تھرسڈے لیٹس سے 3 o'clock جو ہے وی ہیو دا برین بینگرز بالز کہ جہاں پر وہ سارے جو ان سے برین اسٹارمنگ سیشنز کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور جو بھی ایشو ہوتا تھا یا جس کو کوئی فیڈ بیک چاہیے ہوتی تھی اس پر ڈسکشن کی جاتی تھی اور اب سارے اپنا بڑا فرینک اوپینین دیتے تھے. اب یہ دیکھیں کہ یہ سارا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اوپننگ کیس یہ بیسیکلی یعنی کہ فیلپس گروپ کا یہ سارا کیا ہے آپ کو صرف یہ چیز بتانا ہے کہ جو فیڈ بیک ہوتی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو صحیح فیڈ بیک مل جائے اگر آپ کو معلوم ہو جائے اگر کوئی آپ کو اچھی سجیشن دے دیتا ہے ایون آپ کو کرٹیسائز بھی کرتا ہے تو وہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے آپ کی جو ایفیشنسی ہے آپ کی جو ورکنگ ہے اس کو امپروو کرتی ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اس کا چیلنج یہ تھا اس نے اس کا سلوشن یہ نکالا تو اس کے ریزلٹس کیا ہے. ریزلٹس یہ آئے کہ ریکگنائز ایز اے ویری کریٹیو ایجنسی. اب جو آؤٹ سائڈ دا جو کمپنی جو ان کی امیج جو ڈیولپ ہوا وہ یہ ڈیولپ ہوا کہ جی فیلپس گروپ از اے ویری کریٹیو ایجنسی. اب دیکھیں کیسے جسٹ بیکاز آف دی آئیڈیاز. نمبر 2 امپریسو کلائنٹ لسٹ پیٹکو ہول فوڈز پیناسونک These are the groups who join the Phelps group. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بڑے بڑے گروپ جو سے ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں وہ اپنے کیا نام ہے مارکیٹنگ کمیونیکیشن کے لیے یا اپنی ایڈورٹائزنگ کے لیے آپ کی سروسز کو اویل کریں. تو یہ جو سا تھا جسٹ آپ کو ایک بتانا تھا کہ جو میسج کمیونیکیٹ کرنا تھا وہ یہاں اس سٹیج پہ بائی کوٹنگ دی ایگزامپل آف فیلپس گروپ وہ یہ تھا کہ فیڈ بیک از ویری امپورٹنٹ. فیڈ بیک گیو یو دی آئیڈیا کہ ایکچولی ویئر یو اسٹینڈ. اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جی آپ کو کیا آپ کہاں پر اسٹینڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس سے اوپر جانا چاہتے ہیں یا کیا نام ہے. اگر آپ اس کو نہیں اس کو یعنی کہ امپروو کریں گے تو شاید آپ کی جو ایگزسٹنگ پوزیشن ہے وہ بھی آپ مینٹین نہ کر سکیں. تو یہ اچھا اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز جو کہ آج کے ٹاپک کا جو مین پوائنٹ آف ڈسکشن ہے وہ ہے کہ 3 players ان دی گولڈن ٹرائی اینگل. اور یہ گولڈن ٹرائی اینگلز کیا ہے؟ یہ بیسیکلی گولڈن ٹرائی اینگل آف انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز پارٹنر. کہ جب ہم انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 پارٹنرز ہیں اسی لیے ہم نے اس کو ٹرائی اینگل کا نام دیا ہے. اور گولڈن ٹرائی اینگل اس لیے کہا ہے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ. اب یہ جو 3 پارٹنرز ہیں یہ کون کون سے ہیں؟
آپ کی کمپنیز آتی ہیں. کمپنیز سے مراد یہ ہے کہ وہ آل آرگنائزیشنز کے دیٹ آر یوزنگ دی آئی ایم سی, ٹھیک ہے, جو ایڈورٹائز کر رہی ہیں, مارکیٹنگ کمیونیکیشن کو یوز کر رہی ہیں, وہ ساری. اچھا, اس کے بعد آپ کا ایک آ جاتا ہے کیا نام ہے, ایجنسیز. اب یہ کون سی ہیں؟ یہ آپ کی اسپیشلائز ایجنسیز ہیں, آئی ایم سی انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ایجنسیز بھی ہو سکتی ہیں, ایڈورٹائزنگ ایجنسیز بھی ہو سکتی ہیں, جن کی سروسز کو یوز کرتے ہوئے کمپنیز جو ہیں اپنی کمیونیکیشن میسیج کو مارکیٹ میں یعنی کہ انٹروڈیوس کرواتی ہیں. اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ کے ساتھ ایک میڈیا نہ ہو. تو یہ جو ہے گولڈن ٹرائی اینگل آف آئی ایم سی ایک یعنی کہ بہت لاجیکل ٹرائی اینگل ہے. اگر آپ دیکھیں کمپنیز کہ companies means کہ those organizations who are going to advertise or who are going to use the communication. اب وہ کس کے ساتھ کریں گی؟ نمبر 2 پہ آپ کی آ جائیں گی ایجنسیز آ جائیں گی. کس کے ذریعے ہوگا؟ میڈیا کے تھرو ہوگا. اور یہ جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے اس کا کیا نام ہے, اگر ان کو آپ کریں کہ ان کے بیچ میں آپ کے کیا آتے ہیں ایسے کسٹمرز اینڈ ادر کمپنی اسٹیک ہولڈرس, کہ اگر جو بھی اس کا جو ہے امپیکٹ ہے یا اس کا جو بینیفٹ ہے وہ کس کے پاس جائے گا یا کون اس سے یعنی کہ افیکٹ اس پہ آئے گا, تو وہ آپ کے کسٹمرز اینڈ ادر کمپنی اسٹیک ہولڈرز ہیں. اگین تھوڑا سا میں پھر آپ سے یعنی کہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, ایک اور یعنی کہ ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ آئی ایم سی ان ایکشن کے کس طرح مارکیٹنگ کمیونیکیشن جو ہے وہ کام کرتی ہے. یہ مال آف امریکہ کی پکچر ہے. تو آئے دیکھتے ہیں کہ جی مال آف امریکہ کا کیا چیلنج تھا اور مال آف امریکہ نے اس چیلنج پہ کیسے اوور کم کیا. مال آف امریکہ کا جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ پروموٹ مال آف امریکہ 10th اینیورسری, کہ جو مال آف امریکہ کی تھی ان کی 10th اینیورسری تھی, اور ان کو ایک ٹاسک تھا کہ جی ہم نے یہ جو ہے کہ اس کو ہم کیسے کریں کہ جی ایوری باڈی نوز کہ وی آر سیلیبریٹنگ our 10th anniversary and we are able to generate a lot of traffic. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, اب آپ دیکھیں an IMC campaign featuring, انہوں نے ایک IMC campaign ڈیولپ کی جس کا کیا نام ہے, جو تھیم جو سا تھا celebrating a decade of fun. یہ انہوں نے اس کا تھیم دیا کہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے 10 یعنی ہم اپنے 10 سالہ جشن کو منا رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیا آتا ہے, ایفرٹ ٹو انوالوز ایز مینی میڈیا پارٹنر ایز پاسبل. اب جب آپ کوئی بھی کمپین چلانا چاہ رہے تھے, آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ جتنے زیادہ جو سے میڈیا پارٹنر آپ کے ساتھ آ جائیں. جتنے زیادہ میڈیا پارٹنرز آپ کے ساتھ ہوں گے اتنی ہی آپ کو زیادہ پبلسٹی ملے گی. جتنی زیادہ آپ کو پبلسٹی ملے گی اتنا ہی آپ کیا نام ہے اپنا میسیج کمیونیکیٹ کر سکیں گے. تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ انہوں نے بھی میکسیمم نمبر آف یعنی کہ میڈیا پارٹنرز ریگارڈلیس وہ الیکٹرانک میڈیا سے تھے, پرنٹ میڈیا سے تھے یا کیا نام ہے ادر دین بوتھ دیز. اچھا, اس کے بعد ریزلٹس کیا ہے. یو ایس اے ٹوڈے فرنٹ پیج سٹوری. اب یو ایس اے ٹوڈے جو ہے دیٹ از دا لیڈنگ نیوز پیپر جس کی سرکولیشن بھی بہت زیادہ ہے اور ویسے بھی یعنی کہ ہائیلی ریڈیبل نیوز پیپر ہے. اب اس نے کیا, اس نے فرنٹ پیج پہ مال آف امریکہ کی سٹوری کو پرنٹ کیا. پھر اس کے بعد سی بی ایس سنڈے مارننگ پیس, اگین جیسے مارننگ شوز ہوتے ہیں اس میں کیا نام ہے سی بی ایس کا جو مارننگ شو ہوتا اس پہ وہ اس کو ڈسکس کر رہے تھے. پھر اس کے بعد کیا نام ہے اے پی اسٹوری کیریڈ بائی 30 نیوز پیپرس. ایسوسیٹڈ پریس یعنی کہ جو نیوز پیپر کو ریلیز کرتے ہیں اس کی جو اس کے تھرو جو سٹوریز ریلیز کی گئی تھی اس کو 30 نیوز پیپر نے اپنے نیوز پیپر میں کوریج دی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے انہوں نے ایک ٹارگٹ کیا مال آف امریکہ نے کہ جی ہماری 10th اینیورسری آ رہی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ آج ہم 10ویں اپنی سالگرہ منا رہے ہیں. اور چیلنج کیا تھا کہ جی ایک ہی سمپل انہوں نے چیلنج رکھا کہ ایک تھیم دی اور بدل کہا جتنے زیادہ میڈیا پارٹنر ہیں ان کو ساتھ لے کر چلا جائے. اور ریزلٹس میں آپ دیکھیں کہ دے آر ایبل ٹو اچیو دیئر ٹارگیٹس. کہ لیڈنگ جو ایسے مارننگ شوز تھے اس میں اس دن صبح اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے.
آپ کے جو لیڈنگ نیوز پیپر ہے اس کے فرنٹ پیج پہ آپ کی آ رہی ہے. پھر جتنے باقی نیوز پیپر ہیں وہ سارے جو سے آپ کے سٹوریز دے رہے ہیں. تو نیچرلی آپ کا تو جو مقصد ہے انٹیگریٹ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کا وہ پورا ہو گیا. تو کہنے کا مقصد جیسے اس چھوٹی سی جو کیس میں جو ہے آئی ایم سی ان ایکشن جو آپ کو بتانے کا ہے کہ جب آپ کوئی بھی یعنی کہ آئی ایم سی سائٹ پہ کوئی کام کرنے جائیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنا آبجیکٹیو ڈیفائن کریں. جیسے یہ ہے کہ آپ کا چیلنج کیا ہے, آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے, آپ کی ریزننگ کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کا کوئی پراپر اس کو کوئی تھیم دیں, ڈیسائیڈ کریں کہ ہاؤ یو وانٹ ٹو اچیو یور آبجیکٹیوز. اور اس کے بعد اگر آپ یعنی کہ اس طرح سسٹمیٹک طریقے سے جائیں گے, ایک پلان وے میں کام کریں گے, تو ڈیفینیٹلی یو ول بی ایبل ٹو اچیو یور ریزلٹس. ڈیزائر ریزلٹس جو بھی آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ اچیو کر لیں گے. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. اب ہم کیا نام ہے ایک ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں, اور ڈسکشن ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہی جو ہم نے کہا تھا کہ ہمارا آج کے جو لیکچر ہے اس کا جو مین جو سا ٹاپک ہے دیٹ از دی گولڈن ٹرائی اینگل آف آئی ایم سی پارٹنر. اور اس میں ہم نے 3 پارٹنرز کو ڈسکس کیا, اور ابھی ہم فرسٹ پارٹ جو ہے جو فرسٹ پارٹنر جو ہے گولڈن ٹرائی اینگل اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. جو آپ کو اورنج کلر میں نظر آ رہا ہے ایجنسیز. ہم ایجنسیز سے اپنی ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ جی ایجنسیز کیا ہیں. اچھا ایجنسیز کی جب ہم بات کرتے ہیں, ایجنسیز جو ہے ایک بڑا کامن سا ورڈ ہے. ہم جب آئی ایم سی میں یا ایڈورٹائزنگ میں بات کرتے ہیں تو امیجیٹ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے دیٹ از ایڈورٹائزنگ ایجنسیز. اور اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ نے اگر ایڈورٹائزنگ کرنی ہے یا کمیونیکیشن کا کوئی بھی یوز کرنا ہے تو ایڈورٹائزنگ, جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ دس از اولڈ کانسیپٹ. ابھی یہ ہے کہ آپ کے پاس دیکھیں بینگ اے مارکیٹر, بینگ اے پروفیشنل, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کون کون سے آپشنز ہیں. جیسے ایجنسیز میں آیا تو میں نے سب سے پہلے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کی بات کی, ہم ساروں کو معلوم ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس اور کیا آپشن ہے, ڈائریکٹ مارکیٹنگ. ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ واٹ از ڈائریکٹ مارکیٹنگ. ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ اسپیشلائز ایجنسیز آر اویلیبل فار ایچ فنکشن. ڈائریکٹ مارکیٹنگ ایجنسیز بھی ہوتی ہیں, ایونٹس ایجنسیز بھی ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی آئی ایم سی ایجنسیز بھی ہیں, پھر اس کے بعد پیکیجنگ اس کی بھی ایجنسیز ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے پاس پبلک ریلیشنز, پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور جو ہے ریلیشن شپ مارکیٹنگ ہے, اور سیلز پروموشنز. اب آپ اگر دیکھیں وہی جو ہمارا اولڈ کانسیپٹ تھا, اولڈ کانسیپٹ میں کیا تھا کہ جی صرف ایک ہی ایجنسی ہوتی ہے دیٹ از ایڈورٹائزنگ ایجنسیز. لیکن اب دیکھیں اتنی اسپیشلائزیشن آ گئی ہے کہ اب صرف ایک ہی ایجنسی نہیں ہے. اب آپ کو اگر ڈائریکٹ مارکیٹنگ ایز اے ٹول یوز کرنا ہے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس جائیں. آپ کے پاس ایک اسپیشلائز ایجنسی ہے کہ جس کا کام ہی ہے کہ ہی از اونلی ایکسپرٹ ان ڈائریکٹ مارکیٹنگ. سملرلی اگر اف یو وانٹ ٹو ارینج این ایونٹ, آپ کوئی ایونٹ ہے, آپ کی نیو پروڈکٹ آپ اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں, اس کے لیے آپ ایک یعنی کہ ایونٹ آرگنائز کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کیا نام ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے پاس جائیں, آپ کیا نام ہے ایونٹ ایجنسی کے پاس جائیں جس کی ایکسپرٹیز ہے, اور وہ آپ کو ساری یعنی کہ فیسلٹیز دیں گے. ان کا ایکسپیرینس ہے, ان کے پاس سارا یعنی کہ بیک اپ سپورٹ ہے, ایکسپرٹس ہیں, ایکسپیرینس لوگ ہیں, وہ آپ کو ایک ٹوٹل سولوشن دیں گے کیونکہ وہ صرف اسی ہی ڈومین میں کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ آگے چلے جائیں انٹیگریٹ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ایجنسیز بھی ہیں, جیسے ابھی ہم نے فیلپ گروپ کا ذکر کیا, وہ آئی ایم سی کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ جو ہے پیکیجنگ. پیکیجنگ اگین ہم نے بھی ڈسکس کیا تھا, پیکیجنگ از اگین ویری امپورٹنٹ. پیکیجنگ کیا نام ہے آپ کی کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, اس پہ آپ کی کیا نام ہے آپ کا میسج ہوتا ہے, ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے, اینڈ دس از دی لاسٹ کانٹیکٹ پوائنٹ بٹوین یور پروڈکٹ اینڈ دا کنزیومر. آپ نے سب کچھ کر دیا, اور جب کنزیومر وہاں پر لینے کے لیے گیا اور وہاں پر اگر آپ کی کیا نام پیکیجنگ ویک ہے
اور آپ کے کمپائٹرز کی پیکیجنگ سے وہ اٹریکٹ ہو گیا اور اس نے وہاں سے ڈیسیجن چینج کر لیا اور آپ کی پروڈکٹ جس کو لینے کے لیے وہ مارکیٹ کیا تھا لیکن وہاں جسٹ بیکاز آف دا پیکیجنگ اس نے دوسرے کی پروڈکٹ اٹھا لی، تو اب دیکھیں سارے آپ کے ایفرٹس جو سے ہیں وہ سارے ویسٹ ہو گئے. تو پیکیجنگ اتنی امپورٹنٹ ہے اور اسی لیے کیا نام ہے اسپیشلائزڈ کمپنیز آ گئی ہیں جو صرف پیکیجنگ پہ کام کر دیں گے. جی آپ کا پیکیجنگ ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے، مٹیریل کیسا ہونا چاہیے، شیپ کیسی ہونی چاہیے، پھر اس پہ یونیفارمٹی کیسی ہونی چاہیے، اور اگر آپ پیکیجنگ چینج کرنی ہے اس کے پروز کیا ہیں، اس کے کونس کیا ہیں، ہاؤ یو کین ٹیک ایڈوانٹیج آف دا پیکیجنگ. ٹھیک ہے، وہ سارا جو کام ہے اس کا کیا نام ہے یعنی کہ ڈیزائننگ سے لے کر اس کے فائنلی آپ کو کیا نام ہے پیکیجنگ پرووائڈ کرنا، یعنی اس کے سورسز کہہ لیں یا اس کو ایک سی فزیکل شیپ میں لانا، اگین اٹس دی رسپانسبلٹی آف دا پیکیجنگ ایجنسیز. پبلک ریلیشنز، بہت سارے لوگ جو ہیں صرف وہ پبلک ریلیشنز کے لیے ایجنسیز کو یوز کرتے ہیں. اگین یہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں اسپیشلائز ہوتی ہیں، یہ صرف ایک ہی چیز پر کام کر رہی ہیں اور وہ ہے پبلک ریلیشننگ. پھر سملرلی سم ٹائمز یو آر ورکنگ آن دا ریلیشن شپ مارکیٹنگ. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جی کیا نام ہے لانگ ٹرم میوچلی بینیفیشل ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوں ود یور کنزیومر، ود یور یعنی کہ ڈسٹریبیوٹرز. تو یہ جو کمپنیز ہیں پھر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ جی ہاؤ یو کین اسٹیبلش ڈیولپ ریلیشن شپ مارکیٹنگ. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو ہے یعنی کہ اگین سیلز پروموشن. اب آپ کی اگر پروڈکٹ نہیں بک رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کی پروڈکٹ کی سیلز انکریز ہو جائے، اس کے لیے آپ سیلز پروموشن یوز کرتے ہیں. اب سیلز پروموشن میں بھی یہ ہے کہ کیا نام ہے کون سی سیلز پروموشن یوز کرنی چاہیے، کس طرح اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، یہ سارا کچھ اگین ناٹ ایز ایزی. یعنی کہ آپ اگر کیا نام ہے کوئی بائی ون گیٹ ون فری آفر دے رہے ہیں یا 20% ایکسٹرا کی آپ کوئی آفر دے رہے ہیں، یا کیا نام ہے آپ کوئی سویپ کنٹیسٹ میں کروا رہے ہیں، سویپ اسٹیکنگ کروا رہے ہیں، کچھ بھی کروا رہے ہیں، تو ہو ول ڈیسائڈ کہ واٹ ول بی دی امپیکٹ آف دیٹ. It's a sales promotion agencies who are working on these side. So یہ ہے کہ میں نے صرف آپ کو اس سلائیڈ میں یہ ایک آئیڈیا دینا تھا کہ وہ جو ہم نے ڈسکشن کی تھی شروع میں کہ اولڈ کانسیپٹ کیا تھا، نیو کانسیپٹ کیا تھا. اس میں ہم نے کہا تھا کہ جی شروع میں کہ پہلے آپ کی صرف ایڈورٹائزنگ ہوتی تھی اور اب جو سے آپ کے پاس اور بہت ساری ایجنسیز آ گئی ہیں. تو ہو سکتا ہے اس سٹیج پہ آپ کو میری بات اتنی سمجھ نہ آئی ہو، لیکن یہاں پر اس سلائیڈ میں اس سوال کا جواب موجود ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایڈورٹائزنگ اگر ایک سائڈ پہ ہے تو اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 ادر اسپیشلائزڈ ایجنسیز آلسو ایگزسٹ. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری ایجنسیز ہیں کہ یہاں پر وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہیں. لیکن یہاں پر میں ایک چیز جو سی وہ میں نے اس کا کیپشن دیا ہے ٹیلز فرام دا ریئل ورلڈ. وہ یہ جو ہے ٹیلز فرام دا ریئل ورلڈ جو ہے یہ اگین تھوڑا سا میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی تھیوری ہوتی ہے، پریکٹیکل جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے جیسے میں شروع میں اپنے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ جی نو ڈاؤٹ کہ آئی ایم ٹیچنگ بٹ آئی ایم آلسو ہیونگ any corporate experience, so I will make a blend between my experiences and with theory. تو اب یہاں پہ بھی جو ہے ٹیلز فرام دا ریئل ورلڈ میں بھی میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اس میں یہ کچھ نیکسٹ ایڈ کیا ہوا ہے کہ جس میں یہ آپ کو بتانا ہے کہ in an attempt to attract new clients some ad agencies have jumped on the IMC bandwagon and now position themselves as IMC agencies. کہ جب جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی وہ اولڈ کانسیپٹ تھا ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کا، اب نیو میں یہ ہے کہ بہت ساری اسپیشلائز ایجنسیز آ گئی ہیں اور میں نے بھی آپ کے سامنے کوئی 7 ایگزامپلس بھی ان کی دی ہیں. تو ہوا یہ کہ جب یہی چیز جو سی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز نے دیکھی کہ جی کیا نام ہے کلائنٹس جو سے اب وہ اسپیشلائز ایجنسیز پہ جا رہا ہے، تو بہت ساری اب جو اصل یعنی کہ ریئل لائف میں کیا ہوا کہ بہت ساری ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جنہوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ جی کیونکہ اب کلائنٹ یہ چیز مانگ رہا ہے اور اسپیشلی ٹو اٹریکٹ دا نیو کلائنٹس
انہوں نے بھی اپنے آپ کو جمپ کر دیا جی اسی میں کہ جی ہم بھی جو سے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ایجنسیز ہیں. اب اس نے جو یہاں پر جو ڈسکشن کی ہے اس سلائیڈ میں وہ یہی ہے کہ ان دی ریئل ورلڈ حقیقت میں اٹس امپورٹنٹ ٹو لک ڈیپر. Some of these agencies simply say they can handle IMC but really don't have the organization or experience to adequately address all the IMC functions. بڑی سمپل سی اس نے بات کی ہے کہ یہ کہنا ہے کہ جی ہاں جی ہم بھی یہ کر دیں گے یا ہم بھی اس کے ایکسپرٹ ہیں, ہم سے یہ کام کروا لیں, ہم سے پبلک ریلیشن کروا لیں, ہم سے پیکیجنگ ڈیزائن کروا لیں, ہم بھی جانتے ہیں, ہمیں بھی معلوم ہے. وہ کہتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے until or unless اگر آپ کے پاس اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, اگر آپ کے پاس اس کے ایکسپیرینسز نہیں ہیں, اگر آپ کے پاس کیا نام ہے وہ ریسورسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہو جاتا. تو ریئل ورلڈ میں ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ آپ بھی جب بینگ یعنی کہ انشاءاللہ آپ بھی یعنی کہ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو سی آل آف یو ایز اے مینیجر. تو آپ جب آپ کیا نام ہے ایز اے مینیجر آپ نے بھی ڈیسیجن لینا ہے جب آپ بھی انٹریکٹ کریں گے ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ. تو وہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی ہاں جی ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ تب کر سکتے ہو کہ اگر آپ کے پاس اس کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے, آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے, آپ کے پاس ریسورسز ہے, یا آپ نے آلریڈی اس میں کچھ کمال کیا ہو, تو پھر تو آپ دعویٰ کر سکتے ہیں. لیکن صرف یہی کہنا ہے کہ جی اس میں کون سی بات ہے, پبلک ریلیشن ہم سے کروا لیں, ڈائریکٹ مارکیٹنگ ہم سے کروا لیں, اور پیکیجنگ میں اتنا کون سا جی پیکیجنگ بھی ہم کر دیں گے آپ کی. تو ٹھیک ہے وہ کر تو دیں گے لیکن پھر وہ اس طرح نہیں کریں گے کہ جس طرح کہ میں آپ کو ایک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اسپیشلائز یا کیا نام ہے جو ایکسپرٹیز ہوتی ہے اس کا پھر وہ رزلٹ بھی ویسے آتے ہیں اور وہ نظر بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایک چھوٹی سی بات اس سلائیڈ میں آپ سے شیئر کرنے کی ٹیلز فرام دا ریئل ورلڈ کہ صرف دعوے کر لینے سے کہ یہ کچھ نہیں ہوتا کہ جی ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں, اس کے لیے کچھ سرٹن ریکوائرمنٹس بھی چاہیے. تو یہ تو آپ کا تھا جی فرسٹ یعنی کہ جو آپ کا پارٹنر تھا گولڈن ٹرائی اینگل آف آئی ایم سی پارٹنرز کا ایجنسیز. اب ہم کیا نام ہے موو آن ٹو دا میڈیا سیکنڈ پارٹنر. ٹھیک ہے, اب ہم میڈیا کو ڈسکس کریں گے جو کہ بھی اس سلائیڈ میں آپ کو اورنج کلر میں نظر آ رہا ہے. میڈیا پوائنٹ جو ہے اس کا اب ہم بات کریں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جی میڈیا ڈپینڈز آن آؤٹ سائڈ سورسز. دیکھیے میڈیا بیچارہ ڈپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک ٹی وی چینل ہے لیکن ٹی وی چینل اپنی مرضی سے کسی کا ایڈ ریلیز نہیں کر سکتا, نہ وہ کسی کا ایڈ بنا سکتا ہے نہ ریلیز کر سکتا ہے, اور نہ کسی کو کیا نام ہے کلیم کر سکتا ہے کہ جی میں نے آپ کا ایڈ چلا دیا تو پلیز مجھے پیمنٹ کریں. تو وہی بات اس نے کی ہے کہ جی میڈیا ڈپینڈ آن آؤٹ سائڈ سورس. اس کے پاس ایک ایج ضرور ہے کہ اس کے پاس میڈیا ہے لیکن اس کی ڈپینڈنسی ہے آؤٹ سورسز پر. اب اس میں کیا ہے, نمبر 1 ایڈورٹائزرز. دیکھیں کیوں کیا نام ہے آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات ہم بھی تنگ آ جاتے ہیں, اتنی ایڈورٹائزمنٹ ہم لوگ بعض اوقات یعنی کہ موڈ خراب ہو جاتا ہے. کرکٹ میچ آ رہا ہوتا ہے, ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہوتی ہیں, 1-2 بالز بھی گزر جاتی ہیں, بعض اوقات کوئی بڑی وہ کیا نام ہے کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے یعنی کہ جی لاسٹ بال ہے جی 4 رنز چاہیے اور بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے, آپ کا سارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. پھر اوور سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جی ایڈ چل رہا ہوتا ہے اور پتہ چلا جی کوئی کھلاڑی آؤٹ ہو گیا. اب ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, ہم کہتے ہیں لے جی کہ ایڈ چلائی جا رہی. بھائی وہ ایڈ نہیں چلائیں گے تو کیا کریں گے, ایڈ جو ہے ان کا ریونیو ہے. میچ کو تو وہ ایز اے وہیکل یوز کر رہے ہیں, وہ میرے اور آپ کے لیے تو امپورٹنٹ ہے. ان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ مینی ایڈورٹائزمنٹ دے ہیو. اگر ان کے ایڈ زیادہ ہوں گے تو وہ تو ایون اپنے جو ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے جیسے ڈرامہ ہے, اگر وہ 1 گھنٹے کا ڈرامہ ہے وہ اس کو 40 منٹ کا کر دیں گے, 20 منٹ کے ایڈ چلا دیں گے. گھنٹے کا ڈرامہ کرنا تھا, آپ کے پاس 30 منٹس کے ایڈ آ گئے ہیں تو آپ کا ڈرامہ 30 منٹس کا چلے گا, وہ اس کو اگلی اس میں لے جائیں گے لیکن ایڈز کو انکار نہیں کریں گے. کیوں؟ ٹو میک اے پروفٹ. ایڈورٹائزرز جو ان سے ہوتے ہیں وہ اسی ہی سے تو ان کو میڈیا کو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. ایون کیا نام ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوز پیپر میں آپ دیکھ لیں, 1-2 نیوز پیپرز کو چھوڑ کے باقی جو ان سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پے کریں, جو مرضی سپیس لے لیں, آپ ہمیں اس کی پرائس پے کریں, ہم ایون اپنی ہیڈ لائن کو جو ہے وہ ریموو کر دیں گے, اس کی جگہ آپ کی ہیڈ لائن لگا دیں گے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میڈیا جو سا ہوتا ہے اس کو ایڈورٹائزمنٹ چاہیے ہوتے ہیں جسٹ ٹو جنریٹ دیئر ریونیو, اور اس کے لیے وہ یعنی کہ جو آؤٹ سائڈ جو سورسز ہوتے ہیں ان پہ وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ کانٹینٹ ہوتے ہیں. اب کانٹینٹ کیا ہے؟ ٹو فل ٹائم اینڈ اسپیس. یہ جتنے بھی آپ کے جو ڈراماز آتے ہیں, انٹرٹینمنٹ آتی ہیں, جو اسپورٹس کے ایونٹس آ رہے ہیں, یہ کانٹینٹ ہیں. ٹی وی اینڈ ریڈیو پروگرامنگ, نیوز پیپر میں نیوز اینڈ فیچرز جو ان سے ہیں, یہ کانٹینٹ ہوتے ہیں. ہم کیوں کسی کیا نام ہے چینل پہ جاتے ہیں کہ ہمیں اس کے کانٹینٹ پسند ہے. سپوز میں اسپورٹس لور ہوں, مجھے گیمز اچھی لگتی ہیں تو میں اسپورٹس چینل پر جاؤں گا. اسی طرح ایک اور بندہ اس کو میوزک پسند ہے تو وہ میوزک پہ اس پہ جائے گا. ایک اور کیا نام ہے خاتون ہیں, ان کو کیا نام کوکنگ پسند ہے, وہ جو کوکنگ کے چینلز ہیں اس کو پریفر کریں گی. ایک اور صاحب ہیں, ان کو پولیٹکس کا شوق ہے, ہی ول پریفر دا نیوز چینل. اب یہ ہے کہ اس میں سے پھر کس پہ وہ جائیں گے کہ جس کے کنٹینٹ اچھے ہیں. نیوز پیپر وہ نیوز چینل اس پہ جائے گا کہ جس کی وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کی جو پروگرام ہے, اس کی جو ڈسکشنز ہیں وہ اچھی ہیں, فروٹفل ہیں. کوکنگ کی جہاں پہ ریسپیز اچھی آئیں گی, جہاں پر وہ ایزیلی اچھے طریقے سے جس کے کنٹینٹ اچھے ہوں گے. تو یہ جو ہے کہ کنٹینٹ جو سا ہوتا ہے یہ چاہیے ہوتا ہے. اور انہی کنٹینٹ کو اگر آپ کے کنٹینٹ اچھے ہیں, ایک ڈرامہ اچھا ہے, ایک ایونٹ آپ نے اچھا اس کو بائی کر لیا ہے, آپ نے کوکنگ کا ایک اچھا پروگرام کو ارینج کر لیا, آپ نے کرنٹ افیئر پہ ایک اچھی ڈسکشن اسٹیبلش کر لی ہے, تو نیچرلی یو آر ایبل ٹو گیٹ ایڈورٹائزر آلسو. یہ کہیں گے جی ٹھیک ہے جی پروگرام اچھا ہے, اس نے اس کی ویورشپ پہ اتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, وی وانٹ ٹو ایڈورٹائز فار دیٹ. تو کانٹینٹ کیا ہے کہ میڈیا کانٹینٹ اس لیے ڈیولپ کرتا ہے کہ اس کو اچھی ایڈورٹائزمنٹ مل سکے. پھر یہاں پر یہ ایک الٹیمیٹ فارم آف انٹیگریشن کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح. تو اس میں ایک کیا نام ہے ایگزامپل کوٹ کرنے جا رہا ہوں کہ ڈزنی کی, کہ میڈیا انٹیگریشن ایٹ ڈزنی. اب ڈزنی جو سا ہے اس کے کیا نام ہے ڈفرینٹ چینلز بھی ہیں, اس کے میگزین بھی ہیں, اس کی بہت ساری ایکٹیویٹی ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک ایک ان کا دکھاتا جاؤں گا اور اس کے بعد اس کے لوگو آتے جائیں گے کہ انہوں نے اس کو کیسے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے. ایک یعنی کہ ایگزامپل آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا انٹیگریشن کیا ہوتی ہے. اب ڈزنی اسٹور لوگو, اگر آپ ڈزنی کے اسٹور پہ چلے جائیں تو ان کا کچھ لوگو جو سا اس قسم کا ہوگا. پھر اس کے بعد ان کی ایک اور یعنی کہ ہے ڈزنی ورلڈ لوگو, اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں ڈزنی یعنی کہ ان کا جو ورلڈ لوگو ہے وہ اس قسم کا ہے. پھر ان کی ایک اور کمپوننٹ ہے دیٹ از اے بی سی لوگو, اگین اون بائی دا ڈزنی اے بی سی. پھر ڈزنی چینل لوگو, اگر آپ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس قسم کا ہے. پھر ای ایس پی این لوگو, ٹھیک ہے, ویری فیمس, ہم بھی اکثر ای ایس پی این اسپورٹس جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. پھر فاکس کڈز لوگو, ایک اور ان کا یعنی بچوں کے لیے چینل ہے فاکس کڈز, اس کا دیکھیں. پھر ایک اور ہے ٹچ سٹون پکچرز لوگو, یہ ہے. پھر ڈزنی آن لائن, یہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے شروع میں یہ ساری کی کمپنیز نہیں ہوں, انہوں نے کچھ کو ایکوائر کیا, کچھ کو اسٹیبلش کیا. لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کمپنیز کس طرح جو سے ہے کہ اپنی جو بھی ڈفرینٹ ان کی کمپنیز ہوتی ہیں انٹیگریشن کیسے کرتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کے ڈفرینٹ لوگوز نظر آ رہے ہیں, جس میں اگر آپ دیکھیں آپ کو کچھ میں سملیرٹی نظر آئے گی, ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ ڈزنی ہاؤ دے انٹیگریٹ دیئر ڈفرینٹ. اچھا, اسی میں پھر ہم جو ڈسکشن کرتے ہیں گولڈن ٹرائی اینگل آف آئی ایم سی پارٹنرز, اس میں ہم نے دو اپنے پارٹنرز کو ڈسکس کر لیا. وہ دونوں پارٹنر سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا فرام ایجنسیز, اور اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا میڈیا. پھر اب ہم جو ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں کمپنیز, آئیں دیکھنے کہ کمپنی سے ہماری کیا مراد ہے. کمپنی سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ کمپنیز جو کہ ایڈورٹائز کر رہی ہوتی ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ 2 ٹائپس آف مارکیٹنگ ایفرٹس ہوتے ہیں. بہت سمپل, ایک بی ٹو بی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بزنس ٹو بزنس, اور بزنس ٹو بزنس کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ لیتے ہیں اور آپ اس پہ کچھ کر کے آپ اس کو دوبارہ ایک بزنس کو بیچتے ہیں, اور پھر وہ اس نے آگے کسی کنزیومر کو بیچنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو لے رہا ہے اس نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے لے رہا ہے, اور وہ اس کو فردر کو پروسیس کرے گا, پیکنگ کرے گا, کچھ بھی کرے گا, دین ہی ول
मूव ऑन टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, या बिजनेस टू बिजनेस ये भी होता है कि एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को जो बेच रही है। अच्छा, B2C जो है इसमें क्या, बिजनेस टू कंज्यूमर, उसमें एक साइड पे आपके बिजनेसेस आते हैं, दूसरी साइड पे आपके कंज्यूमर आते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स होते हैं आपके, या तो आप B2B कर रहे होंगे या B2C। अच्छा, समटाइम्स सम फर्म्स डू बोथ, जैसे उसने एग्जांपल कोट किया कि नाइकी, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जी क्या नाम है आप B2B हैं या B2C, आप ये भी हो सकता है कि आप B2B भी हों और आप B2C भी हों, आप बिजनेस टू बिजनेस भी सर्व कर रहे हैं और बिजनेस टू कंज्यूमर भी सर्व कर रहे हैं। उसकी उसने एग्जांपल दिया कि जैसे नाइकी है वन ऑफ द लीडिंग एंड फेमस ब्रांड, अब वो B2B एक्टिविटी भी उनकी है। B2B में वो क्या कर रहे हैं कि नाइकीज रिलेशनशिप विद शू रिटेलर्स लाइक फुट लॉकर, नाइकी जो है वो फुट लॉकर के लिए भी शूज़ डेवलप कर रहा है और फुट लॉकर जो है उनको अपने ब्रांड के साथ मार्केट कर रहे हैं, और ये क्या है, ये बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटी है। और नाइकी टाउन स्टोर्स सेलिंग शूज़ डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी यानी कि जो मेन सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़, उसमें नाइकी के अपने स्टोर्स हैं, जहाँ पर आप जाएं तो वहाँ पर आप उनके शूज़ ख़रीद सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारी और प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। तो इस तरह कहने का मकसद ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी B2B में और कोई B2C में, बल्कि बाज़ कंपनीज B2B एज वेल एज B2C दोनों में काम कर रही होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि जस्ट आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करनी थी, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में 2 टाइप्स की हायरार्की होती है। एक को हम कहते हैं कि जी सेंट्रलाइज कंट्रोल, एक फिर हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज कंट्रोल। सेंट्रलाइज कंट्रोल में क्या होता है कि जी जो आदमी ऊपर टॉप पे बैठा होता है सारे उसी को रिपोर्ट कर रहे होते हैं और सिंगल कमांड होती है। कोई भी आपका प्रेसिडेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एवरीबॉडी इज रिपोर्टिंग टू देम एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस। ठीक है, वो डिसीजन लेते हैं और हर बंदा जो है उन्हीं को रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे इस केस में अब आप देखें कि सबसे ऊपर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसके नीचे जो है CEO हो सकता है या प्रेसिडेंट हो सकता है। अब CEO प्रेसिडेंट के नीचे जितने भी प्रोडक्शन और ऑपरेशंस हैं, फाइनेंस हैं, रिसर्च हैं, डेवलपमेंट है, मार्केटिंग एंड सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो सारे क्या है कि वो ये इनको रिपोर्ट कर रहे हैं और ये है इनको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये अब सेंट्रलाइज्ड है। इवन अगर कहना है मार्केटिंग के नीचे उसने फर्दर किया मार्केटिंग, रिसर्च, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स है या मार्केटिंग सर्विसेज हैं, वो सारी जो है ना डायरेक्टली रिपोर्ट कर रही हैं इन सेंट्रलाइज कंट्रोल मैकेनिज्म के तहत। ठीक है। अच्छा, इसके मुकाबले में जो दूसरी है दैट इज़ डिसेंट्रलाइज कंट्रोल। अब आप इसमें फ़र्क देखें कि दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि जी यहाँ पर देखें अब CEO है तो पब्लिक रिलेशंस का साइड पे हो गया, उसके बाद आपके ये सारे जो से आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके नीचे क्या है, ये जो ब्रांड प्रोडक्ट मैनेजर है ये अपने इसका रिस्पॉन्सिबल है, मार्केटिंग सर्विसेज वाला अपने इसके रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली अगर आप फाइनेंस में जाएँ, प्रोडक्शन में जाएँ, क्योंकि यहाँ पे उसने उसको नहीं ड्रॉ किया, उसने सिर्फ एक मार्केटिंग जो कि हमारी फील्ड से रिलेटेड है उसको एक्सप्लेन किया है इन डिटेल, सिर्फ हमें समझाने के लिए। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये जो ब्रांड प्रोडक्ट मैनेजमेंट है या मैनेजर जो है वो ब्रांड A मैनेजर, ब्रांड B, ब्रांड C इनको लुक आफ्टर कर रहा है और उसके नीचे ये है। अब ये नहीं हो सकता कि ये जो बंदा असिस्टेंट जो है इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये वाला जो है इसको कर रहा है, ये वाला जाके इसको कर रहा हो, ये इसको कर रहा है और ये जो है इसका रिस्पॉन्सिबल है, ये जो है इसको कर रहा है, ये इसका रिस्पॉन्सिबल है, ये इसका है। इस तरह ये जो है ये बंदा एक अलग है, ये इन सारों को रिस्पॉन्सिबल है, ये इसका रिस्पॉन्सिबल है। फिर ये जो है दोनों ऊपर रिपोर्ट इसको ज़रूर कर रहे हैं लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। तो इस किस्म का जो है आपका क्या नाम है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अच्छा, अब फिर एक और आता है कि आपकी जो सी एजेंसी, मीडिया कंपनी कंपनसेशन, यानी कि कौन किसको पे करता है, कैसे पे करता है, किसको क्या मिलता है। तो मैं आपके साथ एग्जांपल ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेमेंट किस तरह होती है। बेसिकली एजेंसीज जो सी हैं वो कमीशन लेती हैं, कमीशन पे काम कर रही होती हैं, और कमीशन की डेफिनेशन क्या है, अ पेमेंट दैट रिप्रेजेंट्स अ परसेंटेज ऑफ ए क्लाइंट्स टोटल मीडिया स्पेंडिंग। अब क्लाइंट्स क्या है, कंपनीज हैं।
وہ جتنے بھی کیا نام ہے ایکسپینڈیچر کریں گی آن ایڈورٹائزنگ سائٹ پر. تو ایجنسی جو سی ہے ظاہری بات ہے کہ وہ اس میں سے 1% لے گی, اور جو میڈیا جو ہے وہ اپنی جو بھی ان کے ہے اس کے جو ایکسپینسز ہیں اس کے وہ اس کو لے گا. کلائنٹ کیا ہے وہ ایک پورا اماؤنٹ پے کرے گا. لیٹ سے کہ جی کلائنٹ کا ایڈورٹائزنگ بجٹ ہے 1 لاکھ کا, ایجنسی کام کر رہی ہے 15% پر, تو میڈیا کو جب کیا نام ہے کلائنٹ جو ہے وہ پیمنٹ کرے گا میڈیا کو 1 لاکھ کی, ٹھیک ہے, اس میں سے 15,000 جو ہے ایجنسی اپنا ڈیڈکٹ کر لے گی, اور باقی جو ہے 85,000 جو ہے وہ پے کرے گی میڈیا کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایجنسیز جو ہے وہ بیسیکلی کام کرتی ہیں کمیشن پر. ایک سمپل سی میں نے کیلکولیشن کیا ہے کہ لیٹ سے کاسٹ آف میڈیا ایڈورٹائزنگ ₹5 ملین ہے, 100% یہ پہ ہے. اب اس میں سے جو ہے اماؤنٹ ایجنسی بلز ٹو کلائنٹ, ایجنسی جو کلائنٹ کو بل کرے گی وہ 5 ملین کا ہی کرے گی. اچھا کلائنٹ کیا نام ہے جو پیمنٹ کرے گا ظاہری بات ہے وہ 5 ملین کی پیمنٹ کرے گا. اب اماؤنٹ ایجنسی پیس میڈیا, ایجنسی کیا کرے گی کہ جو 5 ملین کی پیمنٹ ہوئی ہے کلائنٹ کی طرف سے ایجنسی کو, وہ اس میں سے اپنا 15% ڈیڈکٹ کر کے ریمیننگ 4.25 ملین جو ہے وہ پے کرے گی. اور جو ایجنسی کا اماؤنٹ جو ہے وہ ہے 15% 750,000 وہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمیشن کیا ہوا کہ اگر ایجنسی جو ہے 15% پہ کام کر رہی ہے تو اس کا کمیشن 5 ملین میں 7,50,000 روپے بنے گا, جو کہ وہ ڈیڈکٹ کر کے باقی جو پیمنٹ جو ہے وہ میڈیا کو کر دے گی. اچھا یہاں پہ بھی ایک چیز میں کلیئر کر دوں, پھر اگر کسی سٹیج پہ اگر ہم نے ڈسکس کیا تو میں اس کو مزید ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کر لیں گے. وہ یہ ہے کہ یہ جو 15% دیٹ از اے اسٹینڈرڈ پرسنٹیج دیٹ اینی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کین چارج ٹو ہز کلائنٹ. لیکن انفارچونیٹلی جسٹ بیکاز آف دا کمپٹیشن یا کیا نام ہے اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہے کہ بہت ساری ایجنسیز جو سی ہیں وہ اس پہ بھی کمپرومائز کر لیتی ہیں, کلائنٹ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہیں, اس کی ایڈورٹائزنگ کمپین کو دیکھتی ہیں, تو وہ کمپٹیشن میں آ کے بعض اوقات وہ 15% پہ کام نہیں کر رہی ہوتی. اٹ کین بی 10%, 5% اور مے بی لیس دین دیٹ اگر بہت بڑا ایڈورٹائزنگ بجٹ ہے اور ایجنسی از ریڈی ٹو کمپرومائز آن ہز, یعنی کہ اگین دس از ٹیل فرام دا ریئل ورلڈ. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ کیا نام ہے اینڈ پہ میں ایک اور چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, دیٹ از کراس فنکشنل IMC ٹیمز. کہ اگر آپ اب جیسے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہے اس میں آپ کی ٹیمز بن جاتی ہیں اور ساری جو ہیں کراس فنکشنل ہیں کہ ڈفرینٹ یعنی کہ فنکشنز دے رہی ہیں. اب آپ میں نے انٹیگریشن کے لیے تو اس میں کیا ہے سم بیسک پرنسپلز فار مینیجنگ کراس فنکشنل ٹیمز, کہ اگر آپ کے پاس ایسی ٹیمز ہیں کہ جو ڈفرینٹ یعنی کہ فنکشنز کر رہی ہیں, اب ہم انٹیگریشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ پاس کیا کیا آپشنز ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں لانگ ٹرم فوکس, keep team members in place for an extended period rather than assembling them for ad hoc projects. ایک آپ کے پاس ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم فوکس, کہ آپ نے سپوز ڈفرینٹ لوگوں کو ایک ٹاسک پہ کمبائن کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو آپ کا اگر لانگ ٹرم فوکس ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم کو کچھ لمبے عرصے کے لیے اکٹھا رکھیں, ان کو چانس دیں کہ وہ اکٹھا کام کریں. اس کو ہم کہتے ہیں جی لانگ ٹرم فوکس. پھر اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کانسٹنٹ کانٹیکٹ. کانسٹنٹ کانٹیکٹ میں کیا ہے کہ فریکوینٹ میٹنگز آر امپورٹنٹ, ہاؤ ایور ممبرس کین آلسو کیپ ان کانسٹنٹ کانٹیکٹ وایا ای میل. اب یہ ہے کہ ناٹ نیسیسرلی دے آر ورکنگ انڈر ون روف. ہو سکتا ہے کہ جی کوئی بندہ یہاں پہ پاکستان میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, یا اگر پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں ایجنسی کے آپریشن جو ہے کراچی, لاہور, اسلام آباد, کریٹیو والا کراچی میں بیٹھا ہوا ہے, کسٹمر سروس جو ہے کلائنٹ سروسز کا بندہ جو ہے اسلام آباد میں ہے, اور لاہور میں جو ہے وہ وہاں سے اس کو کیا نام ہے مینیج کر رہے ہیں. تو اب وہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جی کیا نام ہے فریکوینٹ میٹنگس تو آپ کے امپورٹنٹ ہیں, لیکن ممبرس جو سے ہیں وہ تھرو ای میل یعنی کہ ڈے ٹو ڈے یا کچھ ہو رہا ہے. آج کل جو ایک بہت اچھا جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے دیٹ از اسکائپ, کہ بجائے اس کے کہ جی اب کراچی والا اٹھ کے اسلام آباد آ جائے, اسلام آباد والا کراچی بھاگا جا رہا ہے,
تو ظاہری بات ہے اس میں ریسورسز ہیں، ٹائم ہے، پھر جب وہ جائیں گے تو وہ ایک ہی ٹاسک پہ کام کر سکتے ہیں، وہ پھر ملٹی ٹاسک پہ تو کام نہیں کر سکتے. تو ایک یہ بھی ہے کہ جی کو اپنا اگر ان کو انگیج کیا ہوا تو وہ کانسٹنٹ کانٹیکٹ میں ہونے چاہیے. پھر ایک اور ہے ورک اسپیس. اسائننگ اے کراس فنکشنل ٹیم اٹس اون ورک اسپیس ہیلپس کیپ ٹیم ممبرز انفارمڈ. ایک اور بھی ہے کہ آپ ان کو ایک ہی جگہ دے دیتے ہیں کہ جی اوکے ناؤ یو اینڈ یو اب آپ لوگ کام کر رہے ہیں اینڈ وی آر گیونگ یو اے سیپریٹ پریمیسز جہاں پر آپ انڈر ون روف جو ہے کام کر سکیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیچر آف ٹاسک کس قسم کی ہے. اگر آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ انٹریکشن چاہیے تو ٹھیک ہے، پھر آپ ان کو ایک انڈر ون روف لے آئیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ اپنی اپنی جگہوں بیٹھے ہوئے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اینڈ دے کین ورک ایز نائسلی ایز دے آر ٹوگیدر، تو ٹھیک ہے آپ ان کو کانسٹنٹ کانٹیکٹ میں رکھ لیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم کیا نام ہے ان کو کرائیں گے اور ہم ایک اسپیشلائز جو سے پھر ہم آپ کو لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں، پھر آپ اسی حساب سے اس کو فوکس کرتے ہیں. اور جو مرضی آپ کر رہے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے کہ سپورٹ فرام دی ٹاپ. ٹاپ مینجمنٹ مسٹ سپورٹ دی آئیڈیا آف کراس فنکشنل پلاننگ بائی پرووائڈنگ ایڈیکویٹ ریسورسز. دیکھیں جب ہم آرگنائزیشنس میں کام کرتے ہیں تو اگر ہمیں آرگنائزیشن سپورٹ نہیں کریں، ہمارے ٹاپ مینجمنٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کرے، ہمیں انکریج نہیں کرے، تو شاید ہم وہ رزلٹ نہیں دے سکتے. تو یہاں پر اس نے وہی اینڈ پہ بات کی ہے کہ سپورٹ فرام دی ٹاپ اٹس اگین ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو سے ہم نیکسٹ جو سے فائنل نوٹ جو سے IMC is driving the need for closer agency-client relationship. Fallout kya hai, some marketers are consolidating their relationship with fewer agencies. اب وہ کیا کریں، جب کہتا ہے کہ جو انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ جو کلائنٹ اور ایجنسی کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو بہتر کیا جائے. دے ورک کلوزلی سے مراد یہ ہے کہ کلائنٹ کے نیڈز کو سمجھا جائے اور اسی حساب سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اگر اس کو ڈائریکٹ مارکیٹنگ چاہیے تو میں اس کو ڈائریکٹ مارکیٹنگ سلوشنز دوں، اس کو میں کیا نام ہے کوئی اور طرف نہ لے کر جاؤں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فال آؤٹ کیا ہے، جو ڈرا بیکس کیا ہے کہ جو ایڈورٹائز یعنی کہ جو کمپنیز ہیں آرگنائزیشنز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں کہ جی وہ جو چند ایجنسیز ہیں، اب چند ایجنسیز نیچرلی وجہ کیا ہے کہ دوز ایجنسیز ہو آر پرفارمنگ ویل، ہو آر انڈرسٹینڈنگ دی ریکوائرمنٹ آف دا کلائنٹ، انہی کے پاس وہ کلائنٹس جا رہے ہیں. اس نے ایک ایگزامپل کوٹ کی ہے کہ جیسے IBM کے پاس ایک زمانے میں 70 ایجنسیز تھیں. فرام اٹس IBM کٹ 70 ایجنسیز فرام اٹس $500 ملین اکاؤنٹ. ٹھیک ہے کہ اس نے اپنی جو سے 70 ایجنسیز کو اور جن کا بجٹ جو تھا 500 ملین تھا ان کو اس نے کٹ کر دیا، یعنی کم کر دیا ہے. نیچرلی اس کی بہت ساری ریزنز ہیں کہ بجائے اس کے اتنے سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، کام کرنا، تو آپ بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی ایجنسیز کم کر دیں. ایک یہ بھی ہے کہ انسٹیڈ آف بہت زیادہ ایجنسی ساتھ کام کرنے کے آپ چند اچھی اسپیشلائز ایجنسیز کو چوز کریں اور انہی کے ساتھ کام کریں. یہ کیا نام ہے وہ سورسز ہیں جہاں سے انفارمیشن لی گئی، تو میں نے کہا کہ اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل دے دی جائے. اور اس کے بعد کیا نام ہے فائنلی ہمیشہ کی طرح ایک اچھی بات، نیور وری اباؤٹ نمبرز، ہیلپ ون پرسن ایٹ اے ٹائم اینڈ آلویز اسٹارٹ ود دی پرسن نیئرسٹ یو. مدر ٹریسا نے کتنی یعنی کہ اچھی اور سمپل بات کی ہے کہ ہم اکثر یہ ہوتے ہیں کہ جی میں کیا کر سکتا ہوں، اتنے مسئلے ہیں، اتنی پرابلمز ہیں، اتنی دنیا میں غربت ہے، اتنے غریب ہیں، ٹھیک ہے، اتنے ان پڑھ لوگ ہیں، اتنے یعنی کہ لٹریسی ریٹ کم ہے، تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، یا اتنے بیمار ہیں. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، بہت زیادہ لوگ بیمار ہوں گے، بہت زیادہ لوگ غریب ہوں گے، بہت زیادہ لوگ ان پڑھ ہوں گے، لیکن آپ کسی ایک جگہ سے سٹارٹ تو لیں، کسی ایک کو پڑھانا شروع کریں، کسی ایک کی مدد کرنا شروع کریں، کسی ایک کی صحت کو بہتر کر دیں. تو مدر ٹریسا یہ بھی کہتی ہیں کہ نمبر سے پریشان نہیں ہوں، آپ کہیں سے سٹارٹ کریں. تو یہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، مدر ٹریسا ہو گئی، کیا نام ہے
ایدی صاحب ہو گئے، عبدالستار ایدی صاحب ہو گئے، انہوں نے بھی آج ان کے ٹھیک ہے، ان کا بڑا نام ہے، ان کے بڑے بڑے نیٹ ورک ہیں، لیکن انہوں نے بھی کہیں ایک سے ہی سٹارٹ کیا تھا. آپ بھی وعدہ کریں، آپ بھی کوشش کریں کہ آپ بھی کہیں ایک جگہ سے آپ بھی سٹارٹ لیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ میاں آپ کی مدد کریں گے. اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.